یہ پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں. تو بی بی صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی، انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی، چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا. چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ. آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور اس کے دونوں بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا کو کتنی جو ہے حضور پروٹوکول عطا فرماتے تھے، کتنی عزت افزائی فرماتے تھے، کتنی محبت کا اظہار فرماتے تھے. پھر مجھے مشکات میں حدیث ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، حضور ان کو دیکھتے تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضور کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے اور جب سیدہ فاطمہ کے پاس حضور تشریف لے جاتے تو رسول پاک کے لیے سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور حضور کے علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسہ دیتی، ہاتھوں کو چومتی. حضور کا قیام، حضور کا کھڑے ہونا محبت کے لیے ہے، سیدہ فاطمہ کا کھڑے ہونا تعظیم کے لیے ہے. اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا کو بڑی عظمت سے نوازا. سنیے ایک موقع ایسا آیا قریش کے گھر کی طرف سے سیدنا علی بن مرتضیٰ کو پیغام نکال دیا گیا. سیدہ فاطمہ زہرا کو پتہ چلا آپ جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا گوارہ نہ کر سکی، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکایت کرتی کہ حضرت علی کو رشتہ آیا ہے، لگتا ہے وہ قبول کر لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے، اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو خطاب کر کے فرمایا اے علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے تجھے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں. اب یہ بات بھی قابل غور ہے، قابل حفظ ہے. ایک مرد اگر کر سکے تو ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، مگر رسول پاک کو اللہ نے شریعت میں بھی مال کو مختار بنایا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو روک دیا کہ تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. میری بیٹی فاطمہ کے ہوتے ہوئے یہ حضور کی شریعت میں مال کو مختاری کا واضح ثبوت ہے. بات مختصر کروں، سنیے ایک اور حدیث سے بات سنیے. اللہ اکبر، صحابہ کا مجمع ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایک بات بتاؤ، عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا چپکے سے اٹھے کہا ہے. سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ رسول پاک نے یہ سوال کیا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے علی عورت کے لیے سب سے افضل یہ ہے نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم مرد اس عورت کو دیکھے. حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حضرت کیا حضور میں جواب عرض کروں جو آپ نے سوال کیا اور میں بتاؤ عرض کیا حضور عورت کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ یہ عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، کوئی غیر محرم مرد اس عورت کو نہ دیکھے. فرمایا سچ سچ علی بتانا یہ جواب میری بیٹی فاطمہ نے بتایا ہوگا. عرض کیا صدق کا اللہ کے حبیب آپ نے سچ کہا، واقعی سیدہ فاطمہ نے بتایا ہے. میرے آقا نے فرمایا اسی لیے تو میں کہتا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے سیدہ فاطمہ زہرا کو اور بڑی عظمتوں سے نوازا. مستدرک آقا میں حدیث کا جملہ ہے ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے ماں باپ بھی تم پر قربان ہو جائیں. وہ سیدہ فاطمہ حضور کے یہاں پہ مثال ہے. سیدہ فاطمہ حضرت بارگاہ ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں بات کری، وہ رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر دوسری بار بات کی تو حضرت سیدہ فاطمہ جو ہے کہ چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی. ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعد میں نے پوچھا بیٹی فاطمہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ تو رونے لگی؟
नहीं। फिर क्या फरमाया था कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अर्ज़ की अम्मा जान, पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने मुझे फरमाया बेटी फातिमा मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं अब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहा हूँ। मैं उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर रसूल अल्लाह ने मेरे कान में फरमाया बेटी फातिमा, मेरे खानदान में सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा कहती हैं मैं उस वक्त ये सुना तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूल पाक के विसाल पाक मार के तकरीबन 6 महीने बाद हुजूर के विसाल के बाद जुदाई की सदमे में सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा निकाल से निकाल कर होती गई। बिलाखिर रमजान मुबारक की 3 तारीख को जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल पाकमार हुआ। ये वो नफूसे कुदसियां हैं। आज इनकी सीरत हमें अपनी बच्चियों को पढ़ानी चाहिए, अपने घर की औरतों को पढ़ानी चाहिए कि ताकि हमारी बच्चियां अपना आइडियल किसी और को न बनाएं, रसूलुल्लाह की शहजादियों को बनाएं, हुजूर की सहाबियात को बनाएं, ताकि अपनी जिंदगी के रंग ढंग में नबी पाक अलैहि सलाम की शरीयत की रहनुमाई हासिल हो सके। आज बेहयाई, बेपर्दगी के, ज़ुबान बदतमीजी के में आज जरूरत इस अमल की है इन नफूसे कुदसिया के सीरत को आम किया जाए, अपनी बच्चियों को इनकी सीरत पढ़ाई जाए। दावत इस्लामी की तरफ से शान खतून जन्नत के नाम से मुस्तकिल एक किताब भी छपी हुई है, वो खुद खरीदें, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, घर की औरतों को पढ़ाएं। अल्लाह पाक जल्ल शान की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बे करीम महबूब करीम के सदका वसीला जलीला से शरीयत मुताहरा के अहकाम मसाइल में सीखने, इन पर अमल करने, मज़हब हक अहले सुन्नत पर हमें जिंदगी, इसी पर हमें मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।